السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول کو لے کر، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن یاد سے کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور پیارے پیارے سے کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے یہ ناول کا ہر ایپیسوڈ۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ پورے کا پورا ناول آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ اور ابھی کے ابھی۔ تب ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج والے ایپیسوڈ کو۔ آخر جب عورت خود دعوت دے تو کون مرد خود کو روک سکتا ہے؟ اتنا سمے کہاں آج کل کے لوگوں نے اپنے وجود سے کپڑوں کو اتارے وہ ماس کی جانب ہنستے ہوئے دیکھتے اپنے پاؤں اس کے سینے پر رکھے سے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی، جیسے کہ اب وہ اس سے دور ہونے کا اشارہ کر رہی ہو۔ جیسے دیکھ ماس دور ہونے کی بجائے اس کے پاؤں کو پیچھے کی سے پیڑ سے پکڑے تھوڑا سا اونچا کرتا ہے کہ جھٹکے میں فائقہ جو چاہ رہی تھی اس کی خواہش کو پورا کرنے لگا۔ تکیے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرتی وہ تیز تیز سانسیں بھرنا شروع ہو گئی۔ جسے دیکھ ماس اس کے ہاتھوں کو پکڑے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو پھنساتا اپنی شدتوں کی رفتار میں اضافہ کر گیا۔ ماس کے اتنے اوپر جھکے ہلتا دیکھتی فائقہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، نہ جانے کیوں اب کی مرتبہ سے عجیب سے محسوس ہو رہا تھا۔ ماس کی کن پٹی کی ناڑیں واضح دکھائی دے رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا جیسے کہ وہ اپنا غصہ نکال رہا ہو، لیکن فائقہ سے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاید صنم کی بات اس کے دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں چپک گئی تھی، جو وہ نہ جانے کیا کوئی سوچنے لگی۔ صنم کیا بات ہے، تم خاموش کیوں؟ کیا اس فائقہ نے تم سے کچھ کہا؟ مجھے بتاؤ، اسے تو اچھے طریقے سے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ارم جو کہ سارے راستے صنم کو خاموش سوچ میں گم بیٹھے دیکھ گھر میں آتے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں ارم جی، ایسا کچھ نہیں، بس وہ شاید تھک گئی ہوں، میں کافی رات جو ہو چکی ہے اور پہلی مرتبہ میں یوں کسی کی دعوت پر گئی تھی۔ صنم ارم سے چھپا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ارم کے غصے سے۔ یار تو اب عادت ڈالو، ویسے بھی ارم رانا کی بیوی ہو تم اور نہ جانے کتنے ہی لوگ اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں مجھے، شاید کبھی جانا پڑ ہی جائے۔ ویسے ہمیشہ چاچا جی میری تعریف کیا کرتے تھے، لیکن اب ہر کسی کی تعریف کا مرکز تم ہی بن چکی ہو۔ ارم صنم سے باتیں کیے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسی بات کو ہی سوچے جائے۔ یا چلو تم سو جاؤ، آرام کرو، آئی نو کہ میری بیوی بالکل گڑیا جیسی ہے، تو تبھی تو ہر بات پر تھک جاتی ہے، صبح بات کریں گے ٹھیک ہے؟ صنم کی پیشانی کو چومے ارم نے اسے سونے کا کہا۔ صنم بھی زبردستی مسکراتی ہاں میں سر ہلائے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے کنفرم کرنا ہوگا ماس سے خود بات کر کے یا پھر اس کے گھر پر جا کر، لیکن ایسا کر پانا امپاسبل ہے، کیونکہ اگر ارم کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار اس سے یہ بات کھٹکے جا رہی تھی کہ رمشا کی لپسٹک ماس کی جیب میں کیا کر رہی تھی۔ اس کی کشمکش میں وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے سو گئی۔ صبح کے 4 بجے صنم کی آنکھ کھلے ٹائم کی جانب دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی سب سے پہلے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں پر ارم سویا ہوا تھا۔ آج تو تہجد پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی، پہلے اتنے دن گزر چکے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھتی تہجد پڑھنے کی خاطر کھڑی ہو گئی، لیکن اسے یہ ہرگز معلوم نہ تھا کہ آخر جائے نماز کہاں پر ہے، کیونکہ گھر میں اتنے دنوں سے اس نے کہیں پر بھی جائے نماز نہ دیکھا تھا۔ شاید باہر کسی جگہ موجود ہو، کیونکہ کمرے میں تو نہیں دکھ رہا۔ کمرے کے دروازے کو کھول صنم باہر نکل گئی، ارادہ تھا جائے نماز کو ڈھونڈنا۔ ارم جی کی یہ بات مجھے بالکل نہیں پسند جو وہ عبادت نہیں کرتے، ان کی اس بری عادت کو بھی ہٹانا ہوگا مجھے۔ صنم ارم کے بارے میں سوچتی ارم کو کیسے سدھارنا ہے، خود ہی سے بڑبڑائے جائے، لیکن تبھی اسے گھر کے کچن میں سے کوئی ہال کی جانب بھاگتا ہوا محسوس ہوا، جسے دیکھ صنم خوف سے اپنی جگہ سانکھتا رہ گئی۔ اس میں اتنی سی بھی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ کون ہے وہاں پر پوچھ سکے۔ کسی کے قدموں کی آہٹ، کسی کا یہاں سے وہاں بھاگنے کا احساس صنم کو مزید خوفزدہ کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ ایک تو اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی دے پانا مشکل تھا، اتنی سردی کے موسم میں بھی صنم کو خوف کے مارے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اسے بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے علاوہ اس گھر میں اور کون ہے۔ آخر وہ قدم اسے اپنے قریب آتے محسوس ہوئے، وہ ڈر سے پیچھے کی جانب قدم لے جاتی بھاگنے کی امید تھی، لیکن تبھی اسے پیچھے سے کسی کا ہاتھ اپنے کاندھے پر محسوس ہوا۔ آخر وہ کسی کا ہاتھ اپنے کاندھے پر محسوس کرتی خوف سے
چیخ پڑی، لیکن جب اسے پلٹ کر دیکھا تو ارہم کو اپنے قریب آئے۔ آپ یہاں پر کیسے، کب آئے؟ صنم کو جتنی خوشی ارہم کو اپنے قریب پا کر ہوئی تھی، اتنی ہی کنفیوژن یہ جگہ کیسے کی ہوئی۔ کہا تو ہے، اب میرا سانس لینا تم تک ہی محدود ہو چکا ہے۔ جب تم میرے قریب نہیں ہوتی تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ اس وجہ سے تمہیں بستر پر نہ پا کر آ گیا دیکھنے، لیکن تم بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارہم جی وہ میں تو جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، بہت ناگے ہو گئے میرے۔ صنم ارہم کو بتانے لگی کہ وہ کس مقصد سے کمرے سے باہر آئی۔ بار بار وہ اس جانب جائے جہاں پر اسے وہ سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا، کہاں دیکھی جا رہی ہے؟ چلو واپس اور سو جاؤ آرام سے۔ ارہم اس اپنے ساتھ جانے کا کہنے لگا، لیکن ایک مرتبہ سے ڈرتے ہوئے، نہیں ارہم جی میں نہیں رہ سکتی، پلیز آپ مجھے لا دیں، میں نے جلدی سے نماز کو پڑھنا ہے پلیز۔ صنم ضد کرنے کے انداز سے صنم سے بولی، یار تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے ابھی لا دیتا ہوں، اور تم یہ بے فضول کا ڈر نکال دو اپنے اندر سے۔ اب سے ارہم رانا کی بیوی ہو تم، کسی کی جرأت نہیں ہے تمہیں کچھ بھی کہنے کی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے غرور دکھا رہا تھا۔ ارہم جائے نماز لینے کے لیے چلا گیا، لیکن صنم بار بار اسی جانب دیکھی جائے کیونکہ اس کا دل مطمئن نہ ہوا تھا۔ وضو کے صنم نماز پڑھنے لگی۔ ارہم جو کہ صنم کو نماز پڑھتے بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس پر صنم کے چہرے کا نور مزید بڑھ چکا تھا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اس بات کی کہ کتنی نیک بیوی ملی ہے اسے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگتی جائے نماز کو اکٹھا کی سائڈ پر رکھتی ارہم کے قریب آئی، اس پر پھونک مارنے لگی۔ صنم خیریت ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ ارہم کو عجیب لگی صنم کی حرکت، اسی وجہ سے وہ چڑھتے ہوئے پوچھا، ارہم جی امی ہمیشہ مجھ پر پھونک مارتی، جو دعائیں ہم کسی اور کے لیے مانگتے ہیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ صنم نے بھی اپنی لاجک بتا دی، یار تم بھی حد کرتی ہو، خیر کیا مانگا تم نے میرے حق میں، جبکہ سب کچھ تو ہے میرے پاس آلریڈی۔ بے شک ارہم صنم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اس کا غرور ابھی بھی کم نہ ہوا اور نہ ہی وہ رب کے آگے جھک کر معافی مانگ رہا تھا۔ ارہم جی یہ سب بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے آپ کو، بس اپنے رب سے سکون، مطمئن بھری زندگی مانگی اور آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں یہ غلط کہا تم نے، یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اور رہی بات ہمارے ساتھ کی، تو جیسے تمہیں اپنی زندگی میں لے آیا ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ سے تمہیں اپنے پاس بھی رکھوں گا۔ ارہم نے بے حد بری بات کی جو صنم کو غصہ دلوانے کا باعث بنی، جس کے باعث وہ ارہم کو ڈانٹنا بھی چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے ارہم کے سوائے موڈ خراب کرنے کے وہ کچھ بھی نہ ہونا تھا۔ ارہم جی آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کے پاس بے شک بہت دولت ہے، لیکن اگر مجھے کچھ بھی اب اس وقت ہو جائے تو آپ کی دولت بھی نہیں بچا پائے گی۔ صنم نے آنکھیں وہ تلخ الفاظ بول ہی دیے جو ارہم کو شدید غصہ دلوانے کا باعث بنے۔ غصے سے وہ کھڑا ہوتا صنم کو اس کی قمیض کے فرنٹ سے بکڑے پہ جانب کھینچتا، وہ دانتوں کو پیستے، تمہاری ہمت بھی کیسے یہ بکواس کرنے کی، جان ہو میری تم، اور اپنی جان کو لینے کا حق بھی ارہم اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ آئندہ ایسی بکواس کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی قمیض کو چھوڑتا ارہم اپنا غصہ دبا گیا، ورنہ وہ اس بات کی سزا اسے کافی برے طریقے سے دے سکتا تھا۔ سارا موڈ خراب کر دیتی ہے، منہ میں بڑبڑائے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صنم کو بھی اب کی مرتبہ پچھتاوا نہ تھا کیونکہ اب کی مرتبہ وہ حق اور سچ پر تھی۔ ارہم جی ابھی بھی ویسے ہی ہیں، مجھ سے اکیلے محبت کرنے کا مطلب جب اللہ کی جانب ان کا رجوع ہی نہ ہے، نہ جانے کیا سمجھتے ہیں یہ خود کو۔ خود ہی سے بڑبڑاتی وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ ارہم کے علاوہ اب اس کے دماغ میں ماس کے لیے بھی سوچ چل رہی تھی۔ صنم شاید تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو، کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ وہ سب میرا وہم ہو۔ صنم بس اب تم اتنی بھی فالتو نہیں ہو جو بے فضول سوچتی رہو۔ تیار ہوتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو ارہم وہاں پر موجود نہ تھا۔ صنم کو عجیب لگا، لیکن پھر کیا پتہ وہ مجھے منانے کی خاطر کچھ لانے کے لیے گئے ہوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب کی مرتبہ غلطی ارہم کی ہی ہے۔ رات کو دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی ارہم واپس نہ آیا۔ صنم انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ صبح کے 7 بجے کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ پر صنم کی آنکھ کھلی۔ ارہم اس وقت واپس گھر آیا تھا۔ صنم اٹھ کر بیٹھتی اس کی جانب دیکھنے لگی، دل تو کر رہا تھا ارہم سے سوال کرنے کا، لیکن پھر ناراضگی کو سوچتی وہ خاموش رہی۔ ارہم بھی ویسے ہی غصہ کیے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، بلکہ وہ غصہ صنم کو ہی دکھا رہا تھا کہ وہ اس مرتبہ ناراض ہے اس سے۔ 2 دن گزر چکے تھے صنم کو ارہم سے بات کیے، اور ارہم بھی ضد پر اڑا تھا۔
सनम से माफ़ी मंगवाना चाहता था वो इससे इस बात की कि इसे तकलीफ़ पहुंची थी। 2 दिन तक सब्र करती आखिर सनम का दिल बेहद उदास हो गया। बेशक अरहम अपने अंदर इतना हौसला रखता था कि वो बगैर सनम से बात किए रह ले, लेकिन इससे रह पाना ही पॉसिबल था। वो रोने वाली शक्ल बनाती अरहम की तरफ देखने लगी जो कि अपने जूतों को उतार रहा था। इन 2 दिनों में वो रोज़ाना काम पर भी जाता और देर रात को वापस लौटता। सनम के अरहम की जानिब देखने के बावजूद इसे सनम की तरफ ना देखा। न जाने क्यों इतनी जिद करती इस शख्स में जो अपनी ज़ात को भी अजियत पहुंचा लेता। इस एक जिद के चलते अरहम जूतों को उतारे चप्पल पहने खड़ा होता कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन सनम इसे बाजू से पकड़े रोक लिया। छोड़ो मेरी बाजू। सनम की शुरुआत करने के बावजूद अरहम इसी पर ही गुस्सा हो रहा था। अरहम जी प्लीज़ बस कर दे। 2 दिन से किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे? अब ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं रह सकती आपसे बात किए बगैर। इतना हौसला आपके आम नहीं होगा जो अपनी अकड़ आपको हर बात से अव्वल है। सनम रोना शुरू हो चुकी थी। इस अफसोस भी था और दुख भी अरहम की सोच और हरकतों के बायस, लेकिन अरहम का दिल सनम के आंसू के बायस पिघल ही गया और वो सनम के गाल पर गिर रहे आंसू को साफ किए। प्लीज़ अब ये रोना बंद करो। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है तुम पर कि तुमने मुझे बातें सुनाई, बल्कि इस बात की तकलीफ पहुंची कि तुम अपने बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि कितनी कीमती हो तुम मेरे लिए। ज़िंदगी बन चुकी हो मेरी तुम, और तुम्हारे बगैर सांस तक ले पाना मुश्किल है मेरे लिए। चाहे सारी अपना सब कुछ ही क्यों न लौटाना पड़े मुझे, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दे सकता। अरहम इस सनम को बताने लगा कि इसकी कहीं मामूली सी बात अरहम को कितनी ही तकलीफ पहुंचा गई थी। आई एम सॉरी, मैंने तो बस आपसे सरसरी सी बात कही थी। मुझे डर लगता है अल्लाह के हिसाब से वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं इंसानों को ये बताने के लिए कि इनसे बढ़कर और कोई नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं आपने कितने ही लोगों के दिल दुखाए, कितने ही लोगों को परेशान किया, और इनके दिल से जो बददुआएं निकली होंगी इन सब से डर लगता है। सनम भी हमको बताने लगी कि हर शख्स को इसके किए की सज़ा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। सनम तो बहुत सब मैंने किया और मिल तो गई सज़ाएं। अब बस करो, क्यों बेफिजूल सोची जा रही हो? कहीं ना कहीं अरहम को भी बात छू सी गई थी, लेकिन फिर इग्नोर करते से सनम को बेड पर बैठाते हुए पानी का गिलास इसकी जानिब के गिलास को पकड़े 2 घूंटे अपने खुश्क हो रहे गले के अंदर किए वो वापस से गिलास को साइड पर रखती खामोशी से बैठ गई। क्या हुआ, खामोश क्यों हो तुम? अरहम भी इसके करीब बैठे खामोशी की वजह पूछी। कुछ नहीं, आप जाए जहाँ जा रहे थे। अभी भी गुस्सा थी अरहम से। ओके, लेकिन क्या तुम रह लोगी इस अकेले रूम में? क्योंकि अंदर इन 2 दिनों में काफ़ी सन्नाटा रहा है इस कमरे में जुनू। अब तो ये रूम भी काफ़ी आदी हो चुका है। हर रात आवाज़ें सुनने का गर्दन पर गिरे बालों को पीछे किए वो शरारती मुस्कुराहट कैमरा सनम के शर्माने का बायस बना। नहीं, मेरा कमरा मेरी तरह आदी हो चुका है अकेले रहने को, और आप भी चाहें ना और करें याशी। मुझे क्या पता कि क्या क्या करते हो। मुझे सारी रात बाहर ही गुजारते थे। सनम जो अरहम के बारे में सोचती थी इससे अरहम को भी आगाह कर गई। सही कहा, अयाशी ही तो कि तुम तो थक जाती हो जल्दी, लेकिन इन 2 रातों में न जाने कितनी लड़कियों को थकाया है मैंने। अरहम सनम की बात को कन्फर्म करता इसे तफसील बताने लगा। बड़ी बड़ी आंखें किए वो अरहम की जानिब देखते। क्या कहा कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आई किसी और लड़की के करीब आते वक्त एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावे किया करते हैं तो अब क्या हुआ? मैं क्या मर गई थी जो दूसरे औरतों के करीब आना पड़ा? एक ही सांस में वो अरहम को बता गई कि इसे इस बात की और हरकत पर वो कितना ही तप चुकी है। फिर से वही बात, तुम क्या पागल हो? क्या बोलती रहती हो? कुछ तो सोच समझ लिया करो। मजाक कर रहा था, लेकिन तुम क्या बोल गई? सनम को अपने ही मुंह से मरने वाली बात को सुने अरहम एक बार फिर से तलक लहजे में इसे बात करने लगा। अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे क्या पता, आप भी तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि सच हो। सनम शर्मिंदा से होते सर झुकाए माफ़ी मांगने लगी। नहीं मिलेगी माफ़ी। ऐसे 2 दिन में जो तुमने परेशान किया मुझे, इसका हिसाब चुकता किए बगैर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सनम ने जो कैंची से अपने बालों को बांधा हुआ था को खोले और हमने सनम को बता दिया कि वो क्या चाहता है। सनम भी मुस्कुराते अरहम की जानिब देखने लगी। इसकी मासूम सी नज़रें जो कि सनम को अपनी जानिब खींचने का बायस बनती, इसके करीब हुए अपने खुश्क लबों को करने के बायस जो कि इन 2 दिनों में बेहद परेशान हुए थे बगैर सनम के होठों के रस को पिए सनम के होठों के साथ जोड़ने वाला था। सनम अचानक से अजीब सी शक्ल बनाती और हमको पीछे किया। क्या हुआ सनम? कह रहे तेरा
हुए। अरहम सनम की कैफियत को देखे से पूछने लगा, पता नहीं दिल मथलाने लगा है, पता नहीं क्या। वो अपने सीने पर हाथ रखती वो अरहम को आगाह करने लगी अपनी सिचुएशन से। डॉक्टर को बुलाओ। अरहम खड़ा हुआ सनम से पूछ ही रहा था कि तेज़ी से बात की जाने भागी। अरहम परेशान हुए देखने लगा कि अचानक से सनम को क्या हो गया। वो तो बिल्कुल ठीक थी। 5 मिनट बाद टॉवल से अपने चेहरे को साफ करती सनम बाहर से बाहर निकली, जिसे देखकर अरहम इसके करीब आता, क्या हुआ आयशु? ओके, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ या तुम्हें ले चलता हूँ हॉस्पिटल। एक साथ इतने सवालों को सुनती अरहम, जी मैं ठीक हूँ, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया। डॉक्टर तो ढेर दवाइयों को उठाकर दे देते जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहती। यार अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा हो तो मैं तुम्हारे एक भी नहीं सुनूंगा। अब चलो यहाँ लेट जाओ। अरहम आराम करो। इसे पकड़े वो बिस्तर पर लेटाते इसके ऊपर कंफर्टर को दिया, लाइट को ऑफ कर दिया ताकि सनम ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। तो आज के लिए इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ये पूरे कमरा नावल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी के साथ।